بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف فورتھ ایئر پول سائنس، آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے امریکی نیم وفاق. امریکہ کا 1781 میں قائم ہونے والا نیم وفاق 13 ریاستوں کے درمیان اصل میں ایک دوستانہ اتحاد تھا جو ریاستہائے متحدہ امریکہ کے نام سے وجود میں آیا. اس میں نیم وفاق کے قیام کا مقصد ان ریاستوں کے مشترکہ دفاع، آزادی اور باہمی مفادات کا تحفظ تھا، مگر نیم وفاق کے تحت قائم کی جانے والی اس مرکزی حکومت کے پاس اختیارات بالکل برائے نام تھے، اور وجہ یہ تھی کہ اس نیم وفاق میں جو 13 ریاستیں شامل تھیں وہ اپنی خود مختاری کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں تھیں اور وہ مرکزی حکومت کو زیادہ اختیارات دینا نہیں چاہتی تھیں، تو اس لیے یہ جلد ناکام بھی ہو گیا تھا. سب سے پہلے ہم اس کی خصوصیات کا جائزہ لیں گے. نمبر 1 ہے مرکزی اسمبلی کا قیام اور ڈھانچہ. نیم وفاق کے تحت ایک مرکزی قانون ساز اسمبلی قائم کی گئی جسے صرف مخصوص نوعیت کے قوانین کو تشکیل دینے کا اختیار دیا گیا تھا. اس اسمبلی میں ہر ریاست سے 2 سے 7 نمائندوں کو شرکت کا حق دیا گیا تھا، اور یہ نمائندے اپنے اخراجات کے لیے رقوم بھی اپنی اپنی ریاستوں سے حاصل کرتے تھے. آگے ہے اس اسمبلی کے پاس کتنے اختیارات تھے، تو اس کے اختیارات بہت ہی محدود تھے. اسے ٹیکسوں کے اختیارات نہیں دیے گئے تھے، ٹیکسوں کے نفاذ کا اختیار حاصل نہیں تھا، صرف جنگ اور صلح کے امور طے کرنے کا اختیار رکھتی تھی. اس کے بعد ہے مرکز میں انتظامی مشینری کی عدم موجودگی، کہ اس مرکزی حکومت میں انتظامیہ نام کی کوئی شے نہیں تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں کہ کوئی اعلیٰ عدالت بھی قائم نہیں کی گئی تھی. تو وفاق میں شامل ریاستوں کے مابین پیدا ہونے والے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی کوئی مشینری نہیں تھی، یعنی عدالت کے جیسی. اس کے بعد ہے کانگریس سے پاس ہونے والے مسودہ اور اس کی حیثیت. تو یہ کانگریس کون سے مسودات کو کس طرح سے پاس کرتی تھی اور ان کی کیا حیثیت ہوتی تھی؟ اس سے منظور ہونے والے مسودہ کو باقاعدہ قانون کا درجہ حاصل نہیں تھا، بلکہ محض سفارش سمجھا جاتا تھا، اور کانگریس سے منظور ہو جانے کے بعد اس مسودے کو ریاستوں کی سطح پر انفرادی طور پر پرکھا جاتا تھا. اگر پھر دوبارہ اسے 13 میں سے 9 ریاستوں کی توثیق حاصل ہو جاتی تو فیصلہ قابل عمل قرار پاتا، ورنہ قابل عمل نہیں ہوتا تھا. یعنی 13 ریاستیں جو اس کی رکن تھیں، جو کانگریس کے اجلاس میں یعنی مرکزی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوتی تھیں، تو مسودے کی منظوری کے لیے ان 13 میں سے 9 ریاستوں کے نمائندوں کا متفق ہونا ضروری تھا. اب جو متفق نہیں ہوتے تھے ان پر فیصلے پر عمل درآمد کی پابندی نہیں تھی. اس کے بعد ہے مسودہ پر متفق نہ ہونے والی ریاستیں. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ بعد میں انفرادی طور پر اس سفارش کو اگر وہ مان بھی لیتی، جو ریاستیں پہلے متفق نہیں ہوتی تھیں، تو باقی ماندہ ریاستیں جن کے نمائندوں نے کانگریس میں اس کی حمایت نہیں کی ہوتی تھی اور نہ ہی انفرادی طور پر اس کو تسلیم کیا ہوتا تھا، تو ان ریاستوں کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اس پر عمل پیرا ہوتی. پھر ہے نیم وفاق سے ریاستوں کی علیحدگی کے اختیارات. نیم وفاق کے تحت جو مرکزی تنظیم چند محدود اختیارات کی مالک تھی، اس کے پاس کوئی برتر قسم کے اختیارات نہیں تھے. ریاستیں اپنی مرضی سے اس سے علیحدگی کا اعلان کر سکتی تھیں، ان پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی. تو امریکی نیم وفاق جلد ہی ناکامی سے دوچار ہو گیا. تو آگے ہم اس کے اسباب ہی پڑھ رہے ہیں. تو نیم وفاق یہ پہلا آئین تھا اور یہ تجربہ انتہائی ناکامی سے دوچار ہوا. جب تک جنگ رہی ریاستوں کا اتحاد مثالی تھا، لیکن جب انگریز شکست کھا گئے اور جنگ کے خطرات مکمل طور پر امریکہ سے ٹل گئے، تو ان 13 ریاستوں کے درمیان تعاون نام کی کوئی شے باقی نہ رہی،
اور ہر ریاست اپنے اپنے مفادات کے پیچھے لگ گئی اور نیم وفاق ناکامی پر منتج ہوا۔ تو ناکامی کی وجوہات کون سی تھیں؟ اگر آپ خصوصیات کا جائزہ لیں تو آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ انتظام ہی بہت کمزور تھا، کیونکہ حکومت کے تو 3 شعبے ہوتے ہیں: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ تو مقننہ تشکیل دی گئی جس کا نام کانگریس تھا، اور اس کے اختیارات بھی انتہائی محدود تھے۔ انتظامیہ اور عدالت کے نام کی کوئی چیز اس آئین میں موجود نہیں تھی۔ ناکامی کے اسباب میں نمبر 1 ہے کمزور مرکزی تنظیم، یعنی 1781 میں بننے والے نیم وفاق کی مرکزی تنظیم بہت کمزور واقع ہوئی۔ کسی انتظامی ادارے کا وجود تک نہیں تھا۔ مرکزی اسمبلی کے اختیارات انتہائی محدود تھے، لہٰذا اسے کسی بھی مسئلے پر سوچ بچار کرنے اور فیصلے دینے کا اختیار تک نہیں تھا، بلکہ یہ جو قانون بناتی تھی وہ سفارش ہوتا تھا۔ اگر مرکزی اسمبلی قانون بناتی تھی تو یہ نیم وفاق ناکامی سے دوچار ہوا۔ دوسرا سبب ہے کانگریس کو ترمیم کے اختیارات نہ ہونے کا مسئلہ، یعنی کانگریس کو جو بھی محدود قسم کے قانون سازی کے اختیارات حاصل تھے تو کنفیڈریشن میں اس کو ترمیم کا اختیار حاصل نہیں تھا۔ اس کی طرف سے تجویز کردہ ترامیم کو انفرادی طور پر ہر ریاست کی اسمبلی کے سامنے پیش کرنا ضروری تھا، اور اس عرصے کے دوران کانگریس نے 2 ترمیمی مسودے پیش کیے، مگر 1 یا 2 ریاستوں کے انکار کی وجہ سے یہ کام مکمل نہ ہو سکا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مالی دشواریاں اور ادائیگیوں میں مشکلات۔ تو جنگ کے دوران اخراجات بے تحاشا بڑھ گئے۔ جنگی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے نوٹ پر نوٹ چھاپنے پڑے، جس سے افراط زر نے ملک کو آن گھیرا اور لوگ غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے، اور ادائیگیوں میں بہت مشکلات ہوئیں۔ قرضوں کی ادائیگیوں میں، تنخواہوں کی ادائیگیوں میں بھی۔ آگے ہے ریاستوں کی باہمی تجارت کی عدم موجودگی۔ اب امریکی نیم وفاق انتہائی بے جان قسم کا انتظام تھا۔ ریاستوں پر اس کی کوئی گرفت نہیں تھی۔ ریاستوں کی باہمی تجارت ملکی ترقی اور عوام کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے انتہائی ضروری تھی، مگر نیم وفاق کو ریاستوں کی باہمی تجارت پر کوئی اختیار یا کوئی کنٹرول نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ٹیکسوں کے نفاذ میں مشکلات تو کیا، جب اس کو ٹیکس کے نفاذ کا اختیار ہی نہیں تھا تو اس کا مرکزی حکومت کا کوئی ذریعہ آمدنی ہی نہیں تھا، اور اسے اپنے اخراجات کے لیے ریاستوں کی مدد درکار تھی یا اس کا محتاج ہونا پڑتا تھا، اس پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا تھا۔ آگے ہے ریاستوں کی من مانیاں۔ امریکہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد امریکی ریاستوں نے من مانی کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ نہ کسی سے لینا نہ کسی کا دینا کا اصول کار فرما ہو گیا، خود غرضی انتہاؤں کو چھو گئی، اور مرکزی تنظیم یعنی کانگریس جو اکیلی تھی، انتظامیہ عدلیہ تو نہیں تھی، وہ بالکل بے بس ہو کر رہ گئی۔ مرکزی تنظیم کو کوئی فوج بھی منظم کرنے کا اختیار نہیں رکھتی تھی، کسی فوج کو مرکزی تنظیم منظم کرنے کا اختیار نہیں رکھتی تھی، فوج بنانے کا اس کو اختیار حاصل نہیں تھا۔ ریاستیں اس ضمن میں مرکزی تنظیم کی مدد پر ہرگز تیار نہیں تھیں۔ بہت سی ریاستوں نے اپنی اپنی الگ فوج اور بحریہ قائم کر لی تھی، اور بیرونی ممالک سے تعلقات کا آغاز بھی کر دیا تھا، اور ریاستوں کے خلاف اس طرح سے مرکزی حکومت کو کارروائیوں میں دشواریاں پیش آتی تھیں، یہ جو منمانی کارروائیاں ریاستوں نے شروع کر دی تھیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ مرکزی تنظیم کو فوج بھی رکھنے کا اختیار نہیں تھا، ورنہ فوج کی مدد سے ان منمانیوں کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ آگے ہے ریاستوں کے خلاف کارروائیوں میں مشکلات پیش آئیں، کیونکہ مرکز انتہائی کمزور تھا، نہ انتظامی شعبہ تھا نہ عدلیہ تھی، تو ریاستوں کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی بھی ادارہ موجود نہیں تھا۔ آگے ہے افراط زر کہ برطانیہ سے آزادی کی جنگ کے دوران اخراجات بے حد بڑھ گئے،
اور ملک افراط زر کا شکار ہو گیا، پیداوار کے ذرائع کم پڑ گئے، معاشی حالات بہت خراب ہو گئے، کرنسی چھاپنا پڑی، اس کی قیمت ہی بالکل نہ رہی۔ پھر مہنگائی اور بے روزگاری نے آن گھیرا ان ریاستوں کو، اور دوران جنگ بے تحاشا اخراجات جو تھے ریاستوں کی، باہمی تجارت کی بندش بھی، اور ریاستوں کی منمانی کارروائیاں، افراط زر اور ریاستوں کی طرف سے اخراجات کے اپنے اپنے حصوں کی ادائیگیوں سے انکار نے بھی مہنگائی اور بے روزگاری کو جنم دیا، مگر کانگریس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ تو تعصبات کا بھی آغاز ہو گیا۔ دوران جنگ امریکی ریاستوں کے باشندے آپس میں تعاون کے جذبات رکھتے تھے اور یہ جذبات ان کے عروج پر تھے، مگر جنگ کے خاتمے کے بعد بالکل وہ جذبات ختم ہو گئے اور ان کی جگہ تعصبات نے لے لی، جس کی وجہ سے نیم وفاق کمزور پڑ گیا اور ختم ہو گیا اور باہمی عدم اعتماد ریاستوں میں جنم لینے لگا۔ بنیادی حقوق کا عدم تحفظ اگلا نقطہ ہے کہ نیم وفاق کے دوران عوام کے بنیادی حقوق بھی غیر محفوظ ہو گئے تھے۔ مرکز میں عدلیہ تو تھی ہی نہیں، لیکن ہم دیکھیں تو آپس میں بھی باہمی عدم اعتماد کی فضا کی وجہ سے بھی ایسا ہوا، عدلیہ بھی نہیں تھی، تو کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں تھا جو عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کر سکتا۔ یوں یہ نیم وفاق ناکامی سے دوچار ہوا اور امریکیوں نے اپنے لیے اگلا قدم اٹھایا ایک مضبوط مرکز کے قیام کا۔ تو اس وفاقی آئین کے خد و خال کیا تھے، کن حالات میں وہ تحریر کیا گیا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امریکی نیم وفاق کی خصوصیات کیا تھیں اور اس کی ناکامی کے اسباب کیا تھے۔ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں۔ جب پچھلا لیکچر آپ کو یاد ہوگا تو اگلا لیکچر آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔